بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بھائی نے واٹس ایپ کے اوپر سوال پوچھا ہے کہ کیا کسی سلسلے کی بیعت کرنا جائز ہے یا یہ بیعت کرنا کیسا ہے؟ کہ عام طور پہ آج کل کئی سارے سلسلے چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ قادری ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، نقش بندی ہے، اسی طرح اور بھی کافی سارے سلسلے ہیں۔ تو ان کی بیعت میں رہنا کیسا ہے یا ان کی بیعت کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو شروع سے ان کی بیعت میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں مسلسل طور پہ بیعت کے اندر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، پیر جو کسی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ گھروں میں آتے ہیں، علاقے یا محلوں میں آتے ہیں، پھر آ کے ان سے بیعت لیتے ہیں، ان کو بیعت کی تلقین کرتے ہیں، اور تصور عام طور پہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں وہ ایک سلسلے کے اندر پابند ہو جاتے ہیں کہ آپ ہماری بیعت کر رہے ہیں، ہم نے کسی اور بڑے کی بیعت کی ہوئی ہے، انہوں نے کسی اور بڑے کی بیعت کی ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چل رہی ہے، اور ہم قیامت کے دن ہمارے لیے یہ بیعت جو ہے یہ حجت بن جائے گی۔ تو اسی وجہ سے بیعت کرنے کا کہا جاتا ہے، بیعت لی بھی جاتی ہے اور بیعت کی بھی جاتی ہے۔ تو اس کا جو شرعی تصور ہے وہ کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی اور کسی خلیفہ کی بیعت کرنا، اس چیز کا وجود شریعت کے اندر ہے اور بیعت کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بیعت لیا کرتے تھے۔ اسی طرح خلیفہ کی بیعت کرنا بھی یہ شرعی طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کی بیعت کی۔ تو نبی کی اور خلیفہ کی بیعت کرنا یہ تو شرعاً ثابت ہے۔ اسی طرح ایک عام جو ہے سلسلے کے طور پہ بیعتیں چل رہی ہیں، یہ صرف اور صرف پیٹ کا چکر ہے، اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کہیں بھی اس چیز کا کوئی ثبوت اور وجود نہیں ملتا کہ کسی تابعی نے کسی صحابی کی بیعت کی ہو اور تبع تابعین میں سے کسی نے تابعی کی بیعت کی ہو۔ ائمہ اربعہ جو ہیں، ان کا کہیں بھی اس بیعت کے ساتھ کوئی بھی وجود نہیں پایا جاتا، کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تھے وہ کس کی بیعت کے اوپر تھے، امام مالک رحمہ اللہ نے کس کی بیعت کی ہوئی تھی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کس کی بیعت کی ہوئی تھی، کس کے معتقد تھے۔ اس چیز کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا قرون اولیٰ کے اندر، یہ بعد میں آیا ہے، اور یہ صرف لوگوں کو پابند کرنے کے لیے آیا کہ وہ ہمارے مرید ہیں، لہٰذا وہ ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑیں، ہماری بیعت کریں، پھر ہمارے جو مزارات ہیں، ہماری درگاہیں ہیں، ہم جن درگاہوں کے گدی نشین ہیں وہاں پہ آئیں، ہمارا وہ اپنی ایک کراؤڈ جمع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک لوگوں کے ساتھ ایک وہ کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت کے اندر شریعت میں اس کا کوئی بھی تصور نہیں، اس کا کوئی بھی وجود نہیں ملتا، اور لہٰذا جو لوگ بیعت کرتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ چیز باعث ثواب ہو، یہ باعث گناہ ہو سکتی ہے لیکن باعث ثواب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ کسی خلیفہ کے ساتھ بیعت لینا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پہ لے سکتے ہیں بیعت، اب ان کی بیعت کر سکتے ہیں، لیکن کسی عامی شخص کی بیعت کرنا یہ قرآن و حدیث سے اس چیز کا وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔